ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہبر اور رہنما ہے۔ ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو زندگی آسودہ بھی ہوگی، چین والی بھی ہوگی اور برکت والی بھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی ادائیگی سکھائی ہے۔ ایک حق اس میں اپنے ماتحتوں کا ہے، ملازمین کا ہے، غلاموں کا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اخوانکم جعلہم اللہ فتیۃ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ من طعامہ وليلبسہ من لباسہ ولا یکلفہ ما یغلبہ فإن کلفہ ما یغلبہ فلیعنہ۔ اس ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں، باندیاں ہیں، اور آج کے دور میں ہم اس کو ملازمین کو بھی سمجھ لیں، ان کو اللہ نے تمہارا بھائی بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت رکھا ہے، تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے۔ اب ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان کا بھی حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے ماتحتی میں اس کا بھائی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور یہاں حدیث میں فرمایا کہ اپنے کھانے میں سے کھلائے، اور اس کو اپنے پاس سے لباس بھی پہنائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو اتنی مشقت نہ دے کام کی جو اس کے اوپر غالب آ جائے، اس کو تھکا دے، اس کو ہرا دے۔ اور اگر کبھی ایسا کام آ جائے جو بہت مشکل ہو، جو وہ کر نہ سکے، تو فرمایا کہ اس کی مدد کرے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اس دین کے تقاضوں میں سے ہے۔ تو ملازمین تو زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ غلام تو نہیں ہوتے، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور اس کے لیے ایک بات تو جو ہمارے سامنے حدیث میں آ گئی کہ وہ کیا ہے کہ ان کو بھائی سمجھا جائے۔ آج معاشرے کے اندر غلاموں کو بھائی نہیں سمجھا جاتا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے دے کے ان کو ہم نے اپنے پاس رکھ لیا ہے تو بس یہ ہمارے ماتحت، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، جس طرح ان کی عزت کو تار تار کریں، جس طرح ان کو ذلیل کریں، جس طرح ان کے اوپر الفاظ کہہ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ اپنے غلام پر تہمت نہ لگاؤ، اس پر باقاعدہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ پھر دوسرا حق یہ بتایا کہ ان کو کھانا دینا، ان کو لباس دینا، جو ان کی ضرورت ہے اس کا بھی اہتمام کرو۔ تو غلام تو چونکہ کوئی اپنے پاس چیز رکھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے تو آقا کو ذمہ دار بنایا کہ وہ ان سب چیزوں کا بندوبست کرے۔ اور جو ملازمین ہیں، ٹھیک ہے وہ غلام نہیں ہیں تو ان کو اگر دے سکتے ہیں تو ضرور دیں، نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنی معیاری ان کو تنخواہ دیں جس سے وہ اپنی ضرورت کا بندوبست کر سکیں۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ملازمین وہ مستحق ہیں، ہم کیا ان کو اس مال سے دے دیں جو مستحقین کو دیا جاتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ حقدار ہیں، ان کو اس میں پہلے حق دیا جائے اگر وہ مستحق ہے۔ آپ ادھر ادھر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اگر یہ واقعتاً مستحق ہیں تو یہ پہلے حقدار ہیں، ان کو بالکل دینا چاہیے۔ اور اسی طرح ملازمین پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے غلام کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو 10 کوڑے سے زیادہ نہ مارے۔ یہ بات بھی نقل کی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ماتحتوں کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ ایک روایت جو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز سنی کہ پیچھے سے مجھے کسی نے آواز دی، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔
تو جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ، کہ اللہ تمہارے اوپر زیادہ قدرت رکھتا ہے اس قدرت سے جو تمہیں اس کے اوپر حاصل ہے. تم اس کو اس طرح مار رہے ہو، اس طرح جو ہے تکلیف دے رہے ہو. تو وہ فرماتے ہیں فَمَا ضَرَبْتُ مَمْلُوكًا لِي بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد میں نے اپنے کسی غلام کو اس طرح نہیں مارا. اور مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ یہ غلام اللہ کے لیے آزاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کو یہ آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جھلسا دیتی. جہنم سے بچایا ہے. ہم اپنے دن بھر کے رویوں کو دیکھ لیں، حقوق کی بات سب کرتے ہیں لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اور ماتحت بہت سارے ہیں، صرف یہ نہیں کہ جو دکان پہ کام کر رہا ہے یا گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے تو صرف وہی ماتحت ہیں. آپ کے ماتحت آپ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے ماتحت آپ کے ملازمین بھی ہیں، آپ کے گھر کے خانسامہ ڈرائیور بھی ہیں، باورچی بھی ہیں، گھر میں کام کرنے والیاں بھی ہیں. پھر آپ اگر کسی ادارے میں ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارہ ہے، تجارتی ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی انڈسٹری ہے جہاں ایک بہت بڑی فوج ہے جس میں ملازمین کام کرتے ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے. قرآن کریم نے بھی جہاں حقوق کو ذکر کیا والصاحب بالجنب، تو اس کے تحت بھی علماء نے لکھا ہے کہ ملازم اس کا سب سے اول حقدار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جو قرآن کریم کی اسی آیت میں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تو ما ملکت ایمانکم قرآنی آیت میں بھی موجود ہے کہ ملازمین ماتحت ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ حقوق کی ادائیگی اللہ ہمیں عطا فرمائے تو معاشرے کی اچھی اصلاح ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com